ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے اندر معیشت پر بات کرتے ہیں اور بہت سی معاشی پیشگوئیاں اپنے مہمانوں کی گفتگو کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ تو بات ایک آپ کے سامنے درست ہے کہ پاکستان بہت سے معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ بھی بات درست ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کہیں وقتی طور پر اس میں کمی رونما ہو سکے۔ امپورٹس کے گر جانے پر خوشی منائی جا سکتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایکسپورٹس بھی گر گئیں۔ تناسب ایکسپورٹس کے گرنے کا شاید کم تھا، لیکن اس کے باوجود خسارہ، تجارتی خسارہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ موجودہ خسارہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے، اس میں بہترین تھوڑی سی ہم نے لانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بہتری میں کہوں گا کہ وہ اس سطح کی نہیں ہے جو معیشت کو اس وقت کوئی سہارا دے سکے۔ ڈالر کی قدر کے اندر اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر میں کمی، شرح منافع جو بینکاری نظام کے اندر وضع ہے اس میں استحکام تو اس مانیٹری پالیسی میں رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی سطح کافی بڑھ چکی ہے۔ کاروباری لاگت اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور کاروباری لاگت تو بڑھ گئی ہے لیکن مہنگائی بھی بڑھ گئی۔ غریب کا جینا محال ہوا ہے، غریب پریشان ہے، مزدور محنت کش کی صورت میں ہو اور زیادہ پریشان ہے، کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ ریئلٹی بتا رہا ہوں آپ کو، بجلی کے بلوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، اب گیس کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے دوبارہ سے، تو سمجھ نہیں آ رہا کہ معاملات کہاں جائیں گے۔ یوٹیلیٹی سٹور کے باہر لمبی لائنیں، لوگ عجیب و غریب طریقے سے پریشان ہیں، اور ظاہری بات ہے اس کے اثرات کہیں نہ کہیں مرتب ضرور ہوں گے۔ جہاں چند چیزوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ دباؤ اپنی جگہ برقرار رہے گا اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول و قوانین کے تحت مجبوراً لوگ خریدیں گے بھی اور بیچنے والے بیچیں گے بھی، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ قیمت کا تعین بھی مارکیٹ اپنی مرضی سے کر لے گی، لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اپنے کنزمپشن پیٹرن سے ان کو نکال دیں گے۔ اس کی وجہ سے کاروبار کسی نہ کسی شکل میں متاثر ضرور ہوگا، ہوا بھی ماضی کے اندر۔ آپ نے دیکھا 2008 کے اندر اکنامک میلٹ ڈاؤن آیا دنیا کا، پاکستان میں ڈسکو ڈانس ہوتا رہا کہ جناب یہاں پر نہیں ہوگا، یہاں پر نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد کیسا وقت آیا یہ آپ کے سامنے۔ تاہم ملک نے اتنے برے حالات شاید کبھی پہلے ایکسپیرینس نہ کیے ہوں۔ میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پاکستان نے بطور ایک ملک کبھی بھی معاشی طور پر اتنے برے حالات شاید اس سے پہلے نہ فیس کی، اب کرنے پڑے۔ کرنسی پر دباؤ ہے، مہنگائی بے پناہ ہے، توانائی کا بحرانی کیفیت کمی کی وجہ سے اتنی نہیں ہے جتنی قیمت کی وجہ سے۔ یہ ریئلٹیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح اشیاء خوردونوش کی بھی قلت کی وجہ سے اتنا پریشر نہیں ہے جتنا کہ اس کی قیمت کی وجہ سے پریشر ہے۔ عوام اسے برداشت کر پائے گی، تاجر سے برداشت کر پائیں گے، صنعت کار سے برداشت کر پائیں گے، سرمایہ کار سے برداشت کر پائیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا اس کو کسی طرح چینل کیا جا سکتا ہے رائٹ ڈائریکشن میں؟ پرابلم یہ ہے اس ملک کا سرمایہ ضائع کیا گیا، اس ملک کی عوام کا سرمایہ ضائع کیا گیا، لوگوں کو بربادی کی طرف لے جایا گیا، ان کو ان پروڈکٹیو ایسٹس کی طرف لگایا گیا، جہاں پر اس اکانومی کی ڈالرائزیشن ہونی چاہیے تھی، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ پیسہ جو فضول کی ریئل اسٹیٹ میں پارک کیا گیا، اس کی جگہ ملک کا زر مبادلہ اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر اضافہ کیا جاتا تو بہتر رہتا۔ ہاں بالکل ریئلٹی بات کروں گا آپ سے۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو وہ آپ کو کیا بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر جو سرمایہ ہے اس کو ضرور ڈالرائزیشن کے ذریعے زر مبادلہ کے ذخائر میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تھا، اور وہ اس ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بن کے سامنے آتے۔ اس ملک کو ضرورت ہوتی تو عوام اپنے ڈالر ایک طرح سے کشن کے طور پہ پیش کرتے، پرابلم کبھی نہ ہوتی ہمیں۔ ٹھیک ہے تھوڑی بہت ریمٹ ہو جاتی ادھر ادھر، لیکن زیادہ تر پیسہ پاکستان میں پڑا رہتا اگر سیفٹی، سیکیورٹی اور پرائیویسی، یعنی کہ یہ پرائیویسی بھی بڑی اہم ہوتی ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ کسی کے پاس نہ پہنچے۔
اگر ہم اصولوں کے اوپر چل رہے ہوتے بینکاری کے اندر، سرمایہ کاری کے ماحول کے اندر، تو آپ دیکھتے کہ آج ہم پائی پائی کے محتاج نہ ہوئے بطور ایک ملک. میں ریئلٹی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. پیسہ فضول کی ریئل اسٹیٹ میں پارک کیا گیا، لوگوں کا پیسہ ایک دن کے اندر ٹریش میں تبدیل ہو گیا آپ کے سامنے. جب ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں کریش آیا تو اس ملک کا قیمتی خزانہ جو لوگوں کا سرمایہ تھا اس کی ویلیو ریڈیوس ہوئی. میں نہیں کہہ رہا کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر فل ٹائم کریش آ گیا، لیکن میں بول رہا ہوں ایک ان پروڈکٹیو ایسٹ کے اندر اس ملک کا پیسہ لگ گیا، جبکہ اسے پروڈکٹیو بنایا جا سکتا تھا. جب اس سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے جا سکتے تھے، اس کو پروڈکٹیو ایسٹس کی طرف ڈائیورٹ کیا جا سکتا تھا. اینڈ مائنڈ یو، یہ ڈسکلیمر ہے کہ آل انویسٹمنٹس آر سبجیکٹ ٹو رسک، اور یہ پروگرام ہم وداؤٹ پریجوڈس کرتے ہیں، یعنی اس کی کوئی قانونی حیثیت ایز آف سچ نہیں ہوتی. یہ فار دی پرپس آف ڈسکشن ہوتا ہے تاکہ ہم نئے آئیڈیاز آپ کے سامنے پیش کر سکیں. میرے نزدیک ایک بہت بڑی مسٹیک تھی کہ اس ملک کا سرمایہ ان پروڈکٹیو ایسٹس کی طرف ٹرن کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آج ڈالر اور روپی کے درمیان جو پیرٹی ہے اتنی وائڈ. پرچیزنگ پاور عام شہریوں کی کم ہو گئی. کون قصوروار ہے؟ آپ کو اصول قواعد و ضوابط ہی نہیں پتا. آپ سمجھ رہے ہیں محب وطن ہونا اس کو کہتے ہیں، محب وطن ہونا اس کو کہتے ہیں. کیا محب وطن ہونا پاکستان کے پیسے اٹھا کے پلاٹوں میں لگانے میں محب وطن ہونا آپ کا ثابت ہوتا ہے، یا فیکٹریوں میں، تجارت کے لیے، کاروبار میں، سرمایہ کاری میں، اس میں پروڈکٹیو ایسٹ ہوتا ہے؟ اگر آپ محب وطن ہیں تو آپ کو یہ کام کر رہا ہونا چاہیے. آپ کا پیسہ فیکٹریوں میں لگ رہا ہونا چاہیے، آپ کا پیسہ تجارت کے شعبے میں لگ رہا ہونا چاہیے، انفراسٹرکچر کی طرف جا رہا ہونا چاہیے، پروڈکٹیو ایسٹس کی طرف جا رہا ہونا چاہیے، جہاں پہ مزید اور آمدن آ سکے. لوگوں کو ایک اور زیادہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ آپ کے کیپٹل کو یوٹیلائز کر کے اور زیادہ ایسٹس کریٹ کریں. آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے پیسے اٹھا کے ریئل اسٹیٹ کی طرف ڈائیورٹ کر دی. یہ میں نہیں کہہ رہا، آج یہ ریئلٹی آپ کے سامنے آیا ہو گئی ہے. جن لوگوں نے ڈائیورٹ کیا تھا وہ بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہو گئے کہ وہ ایک مافیا تھا. میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کا نام لینے کی مجھے اجازت ہے. وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے متاثر کیا. کیا حقیقت نہیں؟ کیا یہ ایک ریئلٹی نہیں؟ کیا آپ کے خیال سے اس بارے میں سوچنا نہیں چاہیے؟ اگر ملک کو صحیح ٹائم کے اوپر ڈالرائز کر دیا جاتا تو اس طرح کی پرابلم ہوتی. کیا امیر ہی اس ملک کے اندر ڈالر میں سوچتا ہے، غریب بیچارہ روپوں میں سوچتا ہے، اور اس کی ایک دن کے اندر مہنگائی اس کی جمع پونجی، اس کے سرمایہ کی قدر کو کم کر دیتی ہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ سے؟ نہیں، میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں. کیا میری بات کسی چھوٹے سے بچے تک کو سمجھ نہ آ جائے؟ آپ سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں؟ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ جتنی اشیاء آپ خرید رہے ہیں ان کی قیمت کا تعین باہر کے زر مبادلہ کے ریٹس کے اوپر ہوتا ہے؟ میں غلط تو نہیں بول رہا آپ سے. چاہے آٹا ہو، چینی ہو، چاول ہو، کیا ان کے ریٹ ڈالروں میں نہیں آتے؟ کیا دوسری کرنسیز کے اندر کوٹ نہیں کیے جاتے؟ کیا اگر آپ نے خریدنا ہو یا بیچنا ہو تو اس کرنسی کے اندر آپ نہیں بیچتے؟ تو مجھے بتائیے کہ امیر تو اس کرنسی کے اندر سوچ رہا ہے اور آپ کسی اور کرنسی کے اندر سوچ رہے ہیں. میں غلط کہوں تو مجھے روکیے گا آپ. کیا یہ بات صحیح نہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس وجہ سے بڑھ گئی کیونکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر قیمتوں میں اضافہ ہو گیا؟ ایسا ہمیں کہا گیا. پھر ہمیں کہا گیا کہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ، دیکھیں، بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنلائزیشن اور گلوبلائزیشن، یعنی عالمگیریت کے دور کے اندر آپ ایک چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ریئلٹی ہے. اب یہ گاڑیاں دکھا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے، یہ گاڑیاں جو ہیں، ایندھن کی تو بات ہو گئی، گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، آٹو موبائلس کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا یہ غلط ہے کہ جو آٹو موبائلس ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر یہ اسمبل ہو رہی ہیں، ان کے پرزہ جات باہر سے آتے ہیں، اور جو پرزے یہاں پر بنتے ہیں ان کی کاسٹنگ آپ کے خیال سے کیا بین الاقوامی زر مبادلہ کے ریٹوں کے حساب سے نہیں ہوتی ہے؟ کوئی ایک بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ بتائیے گا. ہمارا رابطہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کیا اس میں کوئی بات غلط ہے؟ پھر آپ کیوں اوائڈ کرتے رہے؟ کیوں اپنے سامنے بیریئر کریٹ کرتے رہے؟ زر مبادلہ کے ذخائر کو بلڈ کرنے کے بجائے آپ نے کس طرح پیسوں کو ڈائیورٹ کر دیا؟ کیا آپ کی غلطی نہیں ہے؟ کیا آپ کی غلطی نہیں ہے؟ کیا ایک سوال نہیں بنتا؟ کیا عوام یہ نہیں پوچھے گی؟ یا عوام کو یہ پتہ ہی نہیں؟ کیا عوام کو آپ نے غلط طرف ڈائیورٹ کر دیا؟ ان کو کہہ دیا محب وطن ہونا یہ ہے کہ ان پروڈکٹیو ایسٹس کے اندر پیسے لگا دو، پروڈکٹیو ایسٹ میں پیسے نہ لگاؤ، تجارت میں، صنعت میں، کاروبار میں پیسہ مت لگاؤ. اس میں کون سا حب الوطنی کا تصور آ جاتا ہے کہ آپ
زرخیز زراعت کے لیے جو متعین زمین ہے اس کے اوپر آپ کسی اور یوٹیلائزیشن میں لے آئیں. یہ کون سا محب وطن ہونا ہے؟ مجھے سمجھا دیجئے، میں مان جاؤں گا آپ کی بات. مجھے تو اس بات کی کوئی سینس سمجھ نہیں آتی. اب آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ خود کو خود سمجھاتے رہیے. اول جو حالات ہیں، ریئلٹی، وہ آپ کے سامنے بالکل کھل کر سامنے آ چکی. یہ وقت آ چکا ہے کہ ایک پائیدار معاشی پالیسی مرتب کر لی جائے، کیونکہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اس حکومت کے اب جو ہے وہ وقت ایک طرح سے ختم ہونے ہی والا ہے. 3 دن آپ تصور کر لیجئے رہ گئے ہیں، کیونکہ پھر آخری دن تو پھر یہی ہوگا کہ پارلیمان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیزالو کرنے کا سلسلہ ہوگا. اس میں نیشنل اسمبلی کو ہی ڈیزالو کریں گے وہ الیکشن کے لیے، اور پارلیمان مکمل طور پر ظاہری بات ہے اپر ہاؤس تو سینٹ اپنی جگہ برقرار رہے گا، لیکن نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد الیکشنز کی پھر کال ہوگی، اور پھر 90 دن کے اندر ہی الیکشنز کی توقع کی جا سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی. لوگ قیاس آرائی ضرور کر رہے ہیں، لیکن قیاس اپنی جگہ ہے، تاہم لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن ایشو یہ ہے کہ اکنامک پالیسی جو ہے وہ ڈیوریبل ہونی چاہیے. اب اتنا زیادہ سسپینس کریٹ ہو گیا، اور اگر ہمارے سامنے یہ طے ہو بھی گیا کہ جناب اگلا نگراں وزیر اعظم یا وزیر خزانہ کون ہوگا، تو تب بھی ایک ڈیوریبل اکنامک پالیسی جو ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. باتیں کی جا رہی ہیں مساق معیشت کے متعلق. آپ کو پتا ہوگا کہ IMF کی ٹیم آئی، اپنی کام انہوں نے کروانا تھا تو وہ اپوزیشن کے لیڈر کے پاس بھی چلے گئے، ان کے گھر بھی چلے گئے، اور وہاں جا کر بھی میرے خیال سے کوئی گفت و شنید تو کی ہی ہوگی. لیکن اس صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی کنسنسس اس بارے میں ڈیولپ نہیں ہو سکا. آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب طارق یوسف صاحب، جو کہ صدر ہیں KCCI کے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے. تو سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں ان کو شو میں. ویلکم طارق یوسف صاحب. شکریہ. طارق یوسف صاحب، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس کے چند دن رہ گئے ہیں، تاہم وہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ شمع سب سے زیادہ روشن تب ہوتی ہے جب وہ غلط مثال ہو گئی. خیر، سمجھ تو آپ بھی گئے ہیں اور عوام بھی سمجھ گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جانے کے بعد پھر obviously there is no guarantee that the economic policy will continue. آپ ایک بزنس لیڈر ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے چیمبر کے سربراہ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنا زیادہ ایک تو سسپینس ہے، کیونکہ ہمیں تو ابھی تک کیریکٹرز کا ہی نہیں پتا. بالکل کل کے پروگرام میں بھی بات کر رہا تھا کہ لڑکے کو کہہ تو دیا ہے کہ تمہاری شادی ہوگی، لیکن لڑکی اس کو دکھائی نہیں، اور 3 دن رہتے ہیں وہ بیچارہ سوچ رہا ہے اس کی خد و خال کیا ہوں گے، وہ اس کے ڈیل ڈول کیا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کی صورت کیسی ہوگی. تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے، کیا تاجر صنعت کاروں کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے؟ آپ کی بھی ابھی حال ہی میں وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، وہ آپ کے پاس خود تشریف لائے، آپ لوگوں کی تقریب پر وزیر اعلیٰ بھی آئے، اور اس کے علاوہ وہاں پر بہت سارے ڈگنیٹریز موجود تھے. تو ڈیڈ ہی ٹرائی ٹو ایشور یو دیٹ اکنامک پالیسیز ول کنٹینیو فار دا 90 days اینڈ مے بی ایون بیونڈ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی طارق یوسف صاحب. I can hear you. جی طارق یوسف صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال سے کیا کنٹینیو کریں گی اکنامک پالیسیز؟ انہوں نے کوئی ایشورنس دی آپ کو، جو لیڈرشپ ہے اس ملک کی؟ دیکھیے، میں آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی جو آپ فیوچر پلان کی بات کر رہے ہیں، وہ ہماری جو لاسٹ میٹنگز ہیں اس کا ڈسکشن پوائنٹ نہیں تھا. جی جی. پرائم منسٹر صاحب کراچی چیمبر کی ایکسپورٹ ایوارڈ ڈسٹریبیوشن سیرمنی میں تشریف لائے تھے، اور وہاں پر ہم نے اپنے جو مسائل ہیں ان کا ذکر کیا تھا، ان کے سامنے مسائل رکھے تھے، اور انہوں نے بڑا کائنڈلی اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہ یہ چیزیں جو ہیں امیڈیٹ توجہ چاہتی ہیں. انہوں نے ہم سے کہا کہ میں آپ سے فوری طور پہ نیکسٹ ویک میں اپنی گورنمنٹ کے تمام سینئر ارکان کے ساتھ مل کے اس کی ریزولوشن چاہتا ہوں. تو آج جو ہم اس وقت مصروف ہیں، اور گزشتہ 3 دن سے ہماری میٹنگز اسی سیکوینس میں چل رہی ہیں، اس میں ہم نے پاور کے سلسلے میں، KE کے سلسلے میں، انڈسٹریز کے سلسلے میں، FBR کے مسائل کے کیونکہ مسائل ہمارے پاس ہیں، اور اس میں ایک میجر ایشو جو ہے وہ LCs کے نہ کھلنے کا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تاجر برادری جو ہے وہ LC نہ کھلنے کی وجہ سے بہت پریشان ہے.
تو پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکٹیو دیے تمام متعلقہ اداروں کو کہ وہ کراچی چیمبر کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کی ریزولوشن کریں، کیونکہ کراچی چیمبر پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر اور ٹرن اوور کے حساب سے پاکستان کراچی شہر کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ملک کی اکانومی میں ایک سگنیفیکنس رکھتا ہے. تو اسی وجہ سے ہماری ساری بات ہوئی ہے. کل ہماری پاور کے سلسلے میں میٹنگ ہوئی، ایف بی آر کے سلسلے میں میٹنگ ہوئی، انڈسٹریز کے متعلق بات ہوئی، اسٹیٹ بینک کے متعلق بات ہوئی. all the different areas of government were under discussion. We had a very almost half day discussion with all the government agencies. آج ہماری میٹنگ تھی گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیونکہ جو ٹارگیٹ ہمیں انہیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو امیڈیٹ پرابلمز ہیں اگر وہ فوری طور پر حل ہو سکتے ہیں تو اس کا مداوع کیا جائے، اور اسی ڈائریکشن میں ہم ایک سسٹم چلا رہے ہیں. This is the situation. طارق یوسف صاحب، میں I just wanted to ask you something in perspective. یہ اب ایک بڑا یونیک قسم کا ایک آپ کے سامنے سیناریو رکھتا ہوں. اس ملک کے اندر محب وطن ہونے کے نام پر کیا ہوا کہ ہم نے اوائڈ کی ڈالر ڈپازٹس بلڈ کرنا، اور ٹو بی ویری فرینک ملک کے اندر ڈالرز کا ایک ذخیرہ تبھی آ سکتا ہے جب گورنمنٹ ایشورنس دے اور FE25 جیسے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی قید و بند نہ ہو اور کوئی حدود و قیود نہ ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ریمیٹنس ہو جاتا ہے، لیکن پیپل ول آلویز فیل مور سیکیور ان کیپنگ منی ان دیئر اون کنٹری رادر دین سینڈنگ اٹ اوے. اب اس کی وجہ سے آپ پتہ ہے کہ ایوری ڈے دیر از اے کرائسس لائک سچویشن. ان دا پاسٹ 6 days اونلی رفلی اسپیکنگ بال پارک آپ مجھے بتائیں کہ 3-4% اگر ڈالر کی قدر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اینڈ آل آف دس از ہیپننگ آل آف اے سڈن، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایز اے بزنس پرسن کیسے سروائیو کر سکیں گے ایسے انوائرمنٹ کے اندر جہاں دن میں کچھ ہوگا، شام میں کچھ ہوگا، اور ہماری امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ میں آپ کی اس فگر سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. کریں 3% کا مطلب ہوتا ہے 285 روپے پہ تقریباً 9 روپے کچھ پیسے. جی تقریباً 9 روپے، سوری 8 روپے کچھ پیسے. جی وہ ویریشن نہیں آیا ہے گزشتہ چند دنوں میں. اٹ از 284 پلس مائنس 2-3 روپیز. ایسا نہیں ہے کہ کوئی 9 روپے کا فرق آیا ہو گزشتہ 8 دن. بہرحال ایک تو حقیقت ہے جس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر ڈالر کی شارٹیج ہے، اور یہ جو فلکچویشن میں سمجھتا ہوں آ رہی ہے یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو ہے لمیٹڈ ریسورس کی وجہ سے زیادہ انفلوئنشل ہو جاتا ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو ریشو ہے ریسورس کے لمیٹیشن کی وجہ سے ڈالر کی ویلیو کو متاثر کرتا ہے. اور جیسے جیسے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی سٹیبل ہوتی چلی جائے گی، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کسی ڈائریکشن میں بڑھنی شروع ہو جائیں گی، اور خدا نخواستہ اگر وہ نہیں ہوا تو پھر تو دا ٹرینڈ ول بی اونلی ون وے گوئنگ اپورڈس. ڈالر کے ٹرینڈ جو ہے اپورڈز ہی رہے گا، نیچے نہیں آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایکسپورٹ اور لوکل انڈسٹری کے لیے جو امپورٹ ریپلیسمنٹ پہ بھی ہے یہ ڈالر کی بچت کا اور ڈالر کی آمدن کا ذریعہ ہے. اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم نے محسوس کیا ہے کہ جو پاور کاسٹ ہے اس کے اندر گورنمنٹ فلیکسیبل نظر نہیں آ رہی فی الحال. وی تھنک کہ اور ہم اپریہنسو ہیں اس زیادہ قیمت سے کہ ہمارا جو ایکٹیویٹی اور بزنس ہے وہ تھوڑی کم نہ ہو جائے، ہم انکمپیٹیٹیو نہ ہو جائے. میں یہ بارہا بات کہہ چکا ہوں کہ ہم جو ہیں انکمپیٹیٹیو نہ ہو جائیں. گیس کی سپلائی ایک ایشو ہے. گیس اگر اسی طرح ملتی رہی جیسے اب مل رہی ہے، میں آپ سے عرض کروں طارق یوسف صاحب، لیکن بات کا محور وہی ہوگا کہ اکنامک پالیسی جو ہے وہ تھوڑی واضح ہو جائے تو کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، obviously ایک چیز تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ they'll have to stand by the IMF agreement. all right، وہاں پہ 2 یا 3 ایسے نکات ہیں جس پر انہوں نے abide by کرنا ہوگا، لیکن باقی چیزوں کے اوپر تو ان پر کوئی حدود و قیود نہیں ہوں گے. if they have an agenda in mind کہ جی انہیں کچھ کرنا ہے تو پھر وہ کر لیں گے. اب 90 days کے اندر حالات میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے نا، پھر آگے آنے والا بیچارہ کیا ٹھیک کرے گا. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے ملبہ پیچھے والے پہ پھینک دیتے ہیں. جی طارق یوسف صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ جس دشواری کے ساتھ ہم ایک فائنینشیل کرائسس سے باہر نکل کر آئے ہیں، اگر ہم ایز اے نیشن وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینڈ وی ڈو ناٹ ریئلائز فرام ایوری بڈی ان پاکستان کہ جی ہم نے کتنی دشواری کے ساتھ ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال کا ہونے سے رکاوٹ آئی ہے.
کہیں خدا نخواستہ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو پھر دیر آر سو مینی تھنگس جس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ کوشچن مارک ہو جاتی. اگر ہم ایز اے قوم اس پہ اب غور نہیں کریں گے اور ایک سسٹم کو ڈیزائن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ملک کے اندر اس کی اپنی پیداواری صلاحیت اور خود جنریٹ کرنے کی صلاحیت، سیلف ریلائنس کی صلاحیت میں اضافہ ہو، تو کب یعنی یہ ریئلائزیشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ سیلف ریلائنس ہو، اور خود اعتمادی بھی اس کے ساتھ ضروری ہے. میرے خیال بیچ میں رابطہ پھر میرے خیال وقتی طور پر منقطع ہوا ہے، تو یہ رابطہ قائم کرتے ہیں. لیکن کہنا طارق یوسف صاحب کا درست ہے کہ یہاں پر سیلف ریلائنس جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. معذرت، آپ سیلف ریلائنس کے بارے میں بات کر رہے تھے، بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہوا رابطہ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے جس دشواری کے ساتھ ہم نے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ سبق نہیں لیں گے تو پھر ہم آگے کیسے اپنا سسٹم چلائیں گے؟ اسی طرح مانگ مانگ کے اگر کام چلتا رہے گا تو ایک دن تو یہ بند ہو جائے گا سسٹم. ہمیں اپنی ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اور ہر شخص کو ڈالنا پڑے گا. دیکھیں، اب آپ ایک بڑے اہم عہدے کے اوپر چونکہ فائز ہیں، تو یہ بہت ضروری بھی ہے کہ ہم نیشنل لیول کی ایک ڈسکشن بھی کر لیں آپ کے ساتھ. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ سر، بہت سارے تھنکرز، فلاسفرز، آئیڈیلسٹس بھی جو ہیں پاکستان کے اندر، اب انہوں نے آخر کار یہ ریئلائز کر لیا کہ پاکستان کا اکنامک سروائیول فورن پالیسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اب ہم ایک فورن پالیسی شفٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ بطور ایک تاجر صنعت کار یہ جانتے ہیں کہ فورن پالیسی شفٹ جب ہوتی ہے تو پاکستان کو پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. آپ کے خیال سے کیا ایک فورن پالیسی شفٹ کر کے پاکستان کی اکانومی کو سیو کرنا بہتر ہے، یا خود انحصاری کے اوپر یعنی سیلف ریلائنس کے ذریعے ٹھیک کرنا وہ بہتر ہے؟ جی، کسی بھی ملک کی ترقی میں سیلف ریلائنس جو ہے وہ ایک وائٹل فیکٹر ہوتا ہے، چاہے وہ شفٹ آف اکنامک پالیسی ہو، چاہے وہ شفٹ آف فورن پالیسی ہو. ہر وہ پالیسی جو ملک کے مفاد میں بہتر ہو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے ملک کے مفاد کو مقدم رکھیں گے تو ہی ہم آگے بڑھیں گے. میں اس پہ صرف اتنا ہی کمنٹ دینا چاہوں گا. اچھا، لیکن یہاں پر ایک ٹیکنیکل اسپیکٹ یہ بھی آ گیا کہ ویسے بڑا کیئرفلی آپ نے، اور میں کہوں گا بڑا احسن جواب دیا حالات واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے. آج کل جتنی پولرائزیشن اس سوسائٹی کے اندر ہو گئی ہے، لیکن اب ایشو اور کنسرن یہ ہے کہ سر، پاور کی ایک میں نے ڈیفینیشن پڑھی فزکس کی کتاب میں، تو وہ لکھا ہوا تھا فزکس کی کتاب میں کہ پاور از دی ایبلٹی ٹو ڈو ورک. اب ہمارے ملک کے اندر پاور کاسٹ جب آپ بڑھا دیں گے تو یو ول ریسٹرکٹ یور ایبلٹی ٹو ڈو ورک. رائٹ ناؤ ویل بی ڈیلنگ ود اے ویری ہائی الیکٹرسٹی ٹیرف. ٹو، ویل بی ڈیلنگ ود ویری ہائی انرجی ریٹس وین اٹ کمز ٹو فیول. اینڈ آلسو گیس کا آپ نے خیر خود ذکر کر دیا کہ اس میں قلت اور قیمت دونوں کا چیلنج آ جائے گا، لیکن قلت کا آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بڑا چیلنج ہے. اب بات یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ مائی ایبلٹی ٹو ڈو ورک از بینگ ہنڈرڈ، اس کو کسی نے ایڈریس کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ جی میں عرض کروں، دیکھیے الیکٹریسٹی کاسٹ اور ڈسٹریبیوشن لاسز یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہیں. ہمیں یہ تو مینجمنٹ کا حصہ ہے نا کہ آپ جو آپ کے لاسز ہیں ان کو منیمائز کریں، بیکاز دا کاسٹ آف دیٹ تھیفٹ اینڈ لاس از بورن، جو وہ برداشت کرتا ہے وہ ایک عام آدمی جو کہ بجلی کا بل پورا ادا کر رہا ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کے یہاں چوری اور پاور ڈسٹریبیوشن کا سسٹم اگر امپروو ہو جاتا ہے تو یہ پرائس آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی، اس لیے کہ جنریشن کاسٹ سے زیادہ لاسز جو ہیں وہ اس کا ایلیمنٹ ہے قیمت بڑھانے کا. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، اور لاسز ہمارے ملک کے اندر انرجی سیکٹر کے اندر بہت زیادہ ہیں. اچھا، اس میں لاس کا آپ نے ورڈ یوز کیا، اس میں تھیفٹ کا بھی ورڈ یوز کیا جا سکتا ہے، لیکیج کا بھی ورڈ یوز کیا جا سکتا ہے. میرے خیال سے اس کی پرسنٹیج کراچی میں تو ہوگی، لیکن ریسٹ آف پاکستان کے اندر میرا ایسا خیال ہے کہ اس کی کیومولیٹو پرسنٹیج تھوڑی سی زیادہ ہوگی. میرے خیال سے انفورسمنٹ وہاں پہ ضروری ہے. جی یہ تو اسٹیٹسٹکس گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہیں، انہیں پتا ہے کہاں سے کیا ریٹرن آ رہا ہے، اور وہ اس پہ ایکٹ کریں.
that is their job. बिल्कुल, ये उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है, बल्कि मैं आपसे करूं, जी ये मैं आपसे करूं, चोरी किस इलाके में कितनी होती है, ये बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, चाहे वो कोई सा भी इदारा हो, उसको पता होता है कि ये क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है। दुरुस्त फरमाया आपने। इनका नाम रखा हुआ है डिस्कोज हमने, और बाहर वाले लोग आके बड़े परेशान हो जाते हैं कि आपके मुल्क के अंदर डिस्को किसी और को कहते हैं, हमारे यहाँ डिस्को किसी और को कहते हैं। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास बड़ा इसका मवाद मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक और नुक्ते की जानिब आपको कहते हैं कि साहब मुल्क में टैक्स चोरी बहुत है और टैक्स लोग बड़ा चोरी करते हैं, ये वो। फिर उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जनाब लालू खेत में इकट्ठा किया टैक्स जो है वो शायद पता नहीं किसी बहुत बड़े शहर के मजमूई टैक्स से ज़्यादा है। मैं शहर का नाम नहीं लेता, वो भी मेरा अपना शहर है। तो बात ये है कि सर सारा टैक्स का जोर यहीं लगाएंगे क्या कराची शहर की? मतलब और शहरों में भी ज़रा टैक्स इकट्ठा कर लें, ज़रा अच्छा रहेगा। हर वक्त बोलते हैं साहब रिटेलर टैक्स चोरी कर लेते हैं, तो रिटेलर कराची में तो शायद इतना टैक्स चोरी नहीं कर रहा, बाकियों के बारे में भी बात कर लें। मेरे ख्याल से इट शुड बी ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं आप? मैं ये समझता हूँ ताजिर बरादरी का नुमाइंदा होने के नाते से कि हमारे यहाँ जो है लोग टैक्स देने के अमल से ज्यादा खौफजदा हैं टैक्स देने से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। हमारे यहाँ अगर ईज ऑफ पेइंग टैक्स नहीं होगा तो फिर जो है ना लोग इसमें नहीं आएंगे। ये अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी ये प्रपोजल पेश किया है कि कॉन्टेक्टलेस किसी आदमी का किसी आदमी से राब्ता ना हो, टैक्सेशन सिस्टम इवॉल्व करने की जरूरत है। आज का जो जमाना है वो एक मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है सारा का सारा। छोटे बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं जो आ गए हैं कारोबार में माशा, वो ये समझते हैं कि तमाम अप्रोचेस का जरिया उनका मोबाइल फोन है। कुछ खरीदना हो, कुछ बेचना हो, कुछ चीज को पैसे देने हो, ये अब डिजिटल जमाना है। डिजिटल जमाना, बिल्कुल मैं तो एग्री करता हूँ इस चीज से, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस डिजिटल दौर में भी we have to understand कि वक्त की जरूरत क्या है, लोगों को अट्रैक्ट करना। मैं आपसे दूसरी एक बात और अर्ज करता हूं। जी जी बिल्कुल, कि जो रिटर्न्स भरने का सिस्टम है उसके अंदर एक खास लिटरेसी लेवल की जरूरत है, एक खास एक्सपर्टीज की जरूरत है। अगर आपका कारोबार जो है वो परमिट नहीं करता कोई प्रोफेशनल रखने के लिए जो इस फॉर्मेलिटीज को कानून के मुताबिक भर सके, तो फिर क्या होता है, उसके रिपरकेशंस क्या आते हैं कि आपको नोटिस आ जाता है कि आपने फलाना काम गलत किया है। The intelligence required to fill a form, the expertise required to fill a form is more important than filling a form. नहीं, बड़े अहम नुकात के ऊपर आप रोशनी डाल रहे हैं। देखें ये तो ऐसे नुकात हैं जिसके मुतालिक, लेकिन देखिए दो चार लोगों की औरों की भी दुकान चल रही होती है ना इससे, तो वो फिर उनकी दुकान छिड़ जाती है। तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पर एक उसूल है पाकिस्तान में कि तुम मेरी दुकान को ना छेड़ो, मेरे सौदे को ना छेड़ो, मैं तुम्हारे सौदे को नहीं छेड़ूंगा। तो यहाँ पे जो सर्विस जिन लोगों की ये है वो बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है, मैं आपको बताऊं। और आप हैरान होंगे कि जो लोग ये फॉर्म भरने का काम करते हैं वो टैक्स की पॉलिसियां मुरतब करने के अंदर भी अपना बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और आप तो उनसे टकराव ले चुके हैं बतौर के SCCI, तो आप जानते होंगे वो आजकल क्या नाम उनका मेरे जहन से निकल गया, वो टीवी पर आकर मईशत के तमाम मसाइल का हल बताते रहते हैं। क्या नाम है उन बाबा का? अब हमें कोशिश यही करनी है कि हमें अपने मुल्क की माशी पॉलिसी इस तरह की मुरतब करनी है कि जो दूररस्त नताइज भी लेकर आए और दूर अंदेशी पर बेस्ड हो। मैं हमेशा हमारे सियासतदानों को यही कहता रहता हूँ कि साहब अगर आपको मईशत के बारे में नहीं मालूम तो आप मशवरा उन लोगों से ले लें जिनको मईशत के बारे में मालूम है। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर भी मौजूद मईशतदान मुल्क की मईशत के मसाइल को हल करने के अंदर मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ से नावाकिफ़ हैं और इसी वजह से हमें मांगे तांगे के मईशतदानों से गुजारा करना पड़ता है। वो दीगर और ममालिक के अंदर अपनी तहकीक करके आए होते हैं और वो फिर जब पाकिस्तान आते हैं तो वो यहाँ के माहौल को इतनी जल्द समझ नहीं पाते और फिर इसी तरह के हल निकलते हैं जो कि आपने देखे। इसीलिए मैं ख्वाहिश करूंगा कि यहाँ पर मौजूद मईशतदान जल्द से जल्द इस चीज़ पर काम करें कि मुल्क की मईशत को कैसे ठीक किया जा सकता है और मामलात को कैसे बेहतर मैनेज किया जा सकता है। हम सब ख्वाहिशमंद हैं कि इस मुल्क की मईशत ठीक हो और आप लोगों के सजेशंस को भी हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।